بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1493 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 210 تا 213۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما تنزلت، اور لے کر نہیں اترتے بھی اس قرآن کو، الشیاطین، شیاطین، وما ينبغی، اور لائق نہیں، لہم ان کے، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، انہم، بلا شبہ وہ تو، عن السمع، اس کے سننے سے بھی، لمعزولون، البتہ دور رکھے گئے ہیں۔ فلا تدعو، چنانچہ نہ پکاریں آپ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی اور معبود، فتکونا، ورنہ آپ بھی ہو جائیں گے، من المعذبین، ان لوگوں میں سے جو عذاب دیے گئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوتے، یا یوں ہی ترجمہ کیجئے، وہ اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ یہ کام نہ تو ان کی سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ دوسری بات، یہ کام تو ان شیطانوں کو سزاوار ہی نہیں۔ تیسری بات، نہ وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ قرآن مجید لے کر نازل ہوں۔ چوتھی بات، وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو۔ چھٹویں بات، ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کو دیکھ کر مشرکین نے یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کہ محمد کاہن ہیں اور جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح شیاطین کہانت کی باتیں کرتے ہیں، محمد بھی کہانت کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین کی اس غلط بیانی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یوں دیا کہ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون، کہ اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ ہی اتنا مقدس اور اہم ترین کام ان شیطانوں کو سزاوار اور لائق۔ اور یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ شیاطین آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے بالکل الگ کر دیے گئے ہیں، ان کا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا آسمانوں سے حاصل کرنا شیطانوں کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہاں تو سخت سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کا پورا نظام ہے، نہ کوئی شیطان اور نہ ہی کوئی جن قرآن مجید کی آیات کو وہاں سے اچک کر لے سکتا ہے اور نہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کا کلام آسمان سے لے کر آ جائیں۔ وحی کا یہ محفوظ اور مضبوط نظام جبرائیل امین کے حوالے ہے، اور وہ قوت والے بھی ہیں جبرائیل کہ ان سے اللہ کی یہ وحی کوئی ایک نہیں، کوئی اچک بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس بات کا امکان ہے کہ حضرت جبرائیل امین اس امانت میں کوئی خیانت کر سکے۔ ذو قوت امین، جبرائیل تو قوت والے ہیں کہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا اس وحی کو، اور جبرائیل امین بڑے امانت دار ہیں کہ کسی بھی قسم کی خیانت کا ان سے تصور ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اور شیطانوں کو وحی الہی سے کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن تو ان کے مطلب کی ہے ہی نہیں۔ ان شیطانوں کا کام تو فساد اور بگاڑ ہے، اور بندوں کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے، اور قرآن مجید تو ہدایت نامہ ہے، اور جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ قرآن مجید تو نور ہے، برہان ہے۔ قرآن مجید اور شیطانوں کے درمیان واضح فرق ہے، یہ مشرق تو وہ مغرب، یہ شمال تو وہ جنوب ہے۔ قرآن مجید اور شیطانوں میں تضاد ہی تضاد ہے۔
اور یہ شیاطین اس قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے کی سکت اور طاقت ہرگز نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں صاف بتا دیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورۃ الحشر آیت نمبر 21، کہ جب پہاڑ قرآن مجید کی حالت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھو گے کہ یہ قرآن مجید ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کی باتوں کو سننے سے ان شیطانوں کو معزول اور محروم کر دیا ہے۔ وہ ہرگز آسمانی باتوں کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اچک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سخت پہرے لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو تجویز مت کیجیے ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ قدرت کا دستور اور قانون بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا اس قدر گمبھیر جرم ہے، بھیانک جرم ہے کہ اس میدان میں معافی کا دروازہ بالکل بند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس لیے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عبادت کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔